السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ یو آر فائن، اور کوشش آپ نے جاری کی بھی ہوگی۔ 1 ویک سے لیکچرز آ رہے ہیں آپ کے پاس، آپ نے سیکھا ہوگا اس سے، اور اپنے آپ کو چینج کرنے کا عزم بھی کیا ہوگا، پختہ عزم کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اور وہ مہاجر بننا ہے جس جو اللہ تعالیٰ کی ہجرت کرے گا، گناہوں سے نیکیوں کی طرف کرے گا، اور ایک دن آپ اس مقام پہ ہوں گے کہ آپ جہاں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر جائے۔ تو انشاءاللہ پازیٹیو سوچنا ہے۔ آج لاسٹ لیکچر ہے، جو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ جھوٹ، یہ بھی ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور بہت کامن چیزوں پہ ہم آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اب نا ہمیں عادت ہی نہیں رہی صحیح بات کرنے کی۔ کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کیسے کیا، یہ کس طرح کیا، ہم اس کو سچ بات ہی نہیں بتا سکتے، جبکہ اگر ہم جھوٹ کی کچھ فکریں نہ بھی بولیں تو بھی ہماری بات ٹھیک ہوتی ہے، ہم نے صحیح کی ہوتی۔ لیکن یہ اتنی عادت ہو کہ آپ خود غور کریں یا غور کریں، میں اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں بتاتی، اپنے دل میں غور کریں، اپنے ارد گرد والے لوگوں کو نہ کریں، آبزرو کریں۔ اتنا جھوٹ بولتے ہیں لوگ نارمل سی بات پہ، ایک کوئی واقعہ بتائیں گے نا اس میں اتنا جھوٹ بول دیں گے، جبکہ وہ ایسے بھی بیان کیا جا سکتا تھا، اور کوئی پوچھے گا تو ایکسٹرا جھوٹ بول دیں گے۔ تو اس چیز کو ہم نے آج ختم کرنی ہے، ہم نے سچا مسلمان، اور یہ جھوٹ اور یہ غیبت، اس طرح کی جو فضول سی چیزیں ہم نے اپنی ذات سے نکال دینی ہے، باہر کرنی ہے۔ کوئی پوچھ رہے ہے سچ اس کو بتائیں، اگر آپ نہیں ہیں کمفرٹیبل بتانے میں تو چپ رہ جائیں، کوئی بار بار پوچھے تو کہہ دیں کہ بس کچھ پرسنل ہے، بس اتنا کہہ دیں، کیونکہ اس میں کوئی نہیں ہے، آپ نہیں شیئر کرنا چاہتے، آپ کی اپنی لائف ہے، آپ اس پہ رک گئے۔ لیکن اتنا جھوٹ بولیں بات میں، اور جی کسی کو اپنے کو بات نہیں شیئر کرنی، جسے کہیں میں بس میں بھی نہیں ہوں کمفرٹیبل، بعد میں کوئی بتا دوں گی، بس نارمل۔ لیکن جھوٹ بولنا، آپ ہوتے ایک جھوٹ سے اگلے جھوٹ نکلتے ہیں۔ کوئی بات پوچھ رہا ہے کب آنا ہے، کہاں گئی تھی، بتائیں یہاں گئی تھی، یہ کیا تھا، اور اس پہ جھوٹ بولنا ہے کہ نہیں وہ۔ کوئی پوچھ رہا ہے کہ کوئی گھر ہے یا نہیں ہے، اس پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر والے کہہ رہے ہیں نہیں ہے گھر، اس پہ آپ پتہ ہے یہ نا اکثر پیرنٹس بھی بچوں کو نہ بلواتے ہیں جھوٹ۔ میں کسی پیرنٹس کو ٹارگیٹ نہیں کری، لیکن ہم بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں چیزیں، اور نا جو ہمارے بڑے اگر بن چکے ہیں، ہمارے پیرنٹس، ہمارے گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ بن چکے ہیں، ان کی عادتیں ڈیولپ ہو چکی ہیں، ان کو بہت مشکل ہوگا ہمیں سمجھانا، اب ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہدایت ڈال دے اور وہ ان چیزوں سے رک جائیں۔ اب آپ نے سمجھنا ہے، مجھے اور آپ کو سنبھالنا ہے اپنے آپ کو، اور ایک صحیح ٹریک پہ لے کر آنا ہے۔ ہم نے آگے جنریشن بنانی ہے، ہم ان کے بڑے ہوں گے۔ اگر ہم ابھی سے غیبت چھوڑ دیں گے، جھوٹ بولنا، اور ہم کسی کے پیچھے ٹون نہیں لگائیں گے کہ کوئی کیوں کرے، جیسے کوئی جوائنٹ فیملی میں رہ رہا ہے تو ہم ٹون نہیں لگائیں گے اس کمرے میں جاؤ سن کے بات، کون کیا بات کر رہا ہے، ادھر کون جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ان چیزوں سے بے نیاز ہوئی، کسی پہ الزام نہیں لگائیں گے۔ کوئی کسی کی انسلٹ کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے تو ہم اس کو کنسول کریں گے، جب آپ یہ چیزیں اپنے اندر ڈیولپ کریں گے۔ اگر جب آپ اپنی جنریشن کو گرو کریں گے اور آپ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، جب وہ بچے گرو کریں گے وہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ نہ ہی جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں سچ بات کریں، جھوٹ نہیں بولنا بالکل بھی، اور نہ ہی لوگوں کے میٹرز میں انوالوز ہو رہے ہیں، میٹرز میں، اور نہ ہی وہ کسی کی وہ ٹوہ لگا رہے ہیں کہ وہ کیوں کر رہا ہے، اور ان کو ڈسکس کرنا بیٹھ کے، وہ دیکھ رہے کہ بے نیاز ہیں، اپنے کام سے کام رکھا ہوا ہے، تو وہ وہی سیکھیں گے، ان کے اندر بھی یہ چیزیں ڈیولپ ہو جائیں گی، وہ بھی کہیں گے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے نہیں بولو، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کیا ہے جھوٹ، یہ غیبت کیا ہے، دوسروں کو ڈسکس کرنا بیٹھ کے، انہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا اپنے پیرنٹس کو، اپنے بڑوں کو کسی کو ڈسکس کرتے ہوئے، تو وہ اسی طرح ہی نہ گرو کریں گے۔ صحیح دین کا پتہ ہوگا، ہم بدعتوں میں نہیں ہوں گے، ہم غلط چیزوں کو نہیں فالو کر رہے ہوں گے، تو اگلی جنریشن کو پہلے دن سے پتہ ہوگا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ فالو ہی نہیں کرنی، صحیح دین پہ چلنا ہے۔ جب آپ کی خود ڈگنیٹی ہوگی، آپ اپنے آپ سے محبت پوزیٹیو والی کرتے ہوں گے، اور ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور رکھا ہوگا، آپ اپنے آپ کی کیئر کریں گے، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے ہوں گے، تو وہ جو ساتھ آپ کی جنریشن گرو کر گی وہ بھی آپ کو ساتھ یہی دیکھ رہے ہوگی کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے، کہ کسی کے آپ پیٹھ پیچھے بات نہیں کرے، کسی کی برائی نہیں کرے، لوگوں کو کنسول کریں، ان کی مدد کریں، دوسروں کو روک رہے ہیں کہ نہیں آپ نے غلط کام نہیں کرنا، وہ دیکھیں گی، وہ غور کو فکر کریں گی کہ کس طرح آرام سے بات کریں ہیں، ان کے اندر ہائپر ہوتے، غصہ نہیں کرتے، چیخنے نے اونچی آواز ہے نا کہ گدھی کی، اور وہ ناپسندیدہ آواز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، تو اونچی آوازوں میں چیخنا نہیں ہے، آرام سے بات کرنی ہے، تحمل سے اپنے انا کو نہیں مسئلہ بنانا،
اور جی تکبر غرور ان چیزوں کو نہیں لانا، تسلی سے سنیں اور نارمل کو رکھیں چیزوں کو، اور ہینڈل کرنا چاہیں آرام سے، کول مائنڈ ہو کے چیزوں کو ہینڈل کریں۔ یہ غصہ یہ بات اس سے اپنے آپ کو دور کر دیں، بالکل دور کر دیں۔ یہ ہماری پرسنالٹی پہ سوٹ ہی نہیں کرتی۔ مومن میں ایک ڈگنیٹی، ایک آنر ہونا چاہیے کہ اسے پتہ ہو کہ میں لوگوں ارد گرد کی چیزوں سے مجھے کوئی افیکٹ نہیں کرنی یہ چیزیں، کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کیا کرے، کیا کر لینا ہے، کوئی کیا کرے۔ جوائنٹ فیملی میں بہت بچوں کو نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تجسس وہ ہوتا ہے، وہ کیونکہ ماں باپ لوگ کرتے ہیں کہ جاؤ دیکھو ساتھ والے کمرے میں آنٹی کیا کر رہی ہیں، وہ بندہ کیا بات کر رہا ہے۔ اور پھر ہم جب آتے ہیں گھر اور اپنی بہنوں سے اور بھائیوں سے اور کسی دوستوں سے بات کرتے ہیں، اس نے اس طرح کیا تھا، اس نے یہ بات کی تھی، مجھے بہت بری لگی۔ وہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو ڈسکس کریں، کسی کی برائی کریں، ان کے دل میں بھی وہ نفرت پیدا ہو سکتی ہے اس بندے کے لیے، اور وہ یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں آپ سے۔ تو اپنے آپ کو چینج کریں اور اگلی جنریشن اس سے چینج ہوگی۔ اب جو گروتھ کر چکے ہیں ہمارے پیرنٹس، ان کو ہم اتنا نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ ہم نے ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے ان کا، دعا کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، باقی اپنے آپ پہ ہم نے فوکس کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور یہ کہ مشکل لائف میں آتی رہتی ہیں، ٹف ٹائم سب کی لائف میں آتا ہے، آپ نے نا امید نہیں ہونا، اور یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ وہ مشکل وقت صرف آپ پہ آیا ہے، اور آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ بالکل پرسکون ہیں، کہ ہر کسی کی لائف میں ڈفرینٹ آزمائش ہوتی ہے، کوئی لوگ آزمائش ہوتے ہیں، کبھی مالی طور پہ آزمائش ہوتی ہے، کبھی حالات آزمائش بن جاتے ہیں، تو ہر کسی کی ڈفرینٹ آزمائش ہوتی ہے، جو آپ گزرے ہیں اس سے کوئی اور شاید نہیں گزرا، تو ہر کسی کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اکثر لوگ نہیں بتاتے، اور کوئی غصہ کر جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، تو آپ اس سے بھی اگنور کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں ہو تو اس نے اس طرح کا بیہیویئر شو کیا ہو مجھے۔ تو آپ نے پازیٹیو رہنا ہے، نمازوں پہ فوکس کرنا ہے، اپنے آپ کو دین پہ رکھنا ہے، جب بھی ایمان لو ہو تو اپنے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے آپ کو دوبارہ گرو کرنے کی کوشش کرنی، بوسٹ اپ کرنا ہے اپنے ایمان کو، اپنے لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا کہ اس کے پاس یہ چیز آ گئی میرے پاس نہیں ہے، اس نے یہ حاصل کر لیا، وہ ایسی پیاری ہے، اس کو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تھی میرے پاس نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور نعمتیں دی ہوں گی، آپ نے اپنی نعمتوں پہ فوکس کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا ہے کہ خیریت سے آپ کو یہ مل گیا، آپ کو خیریت سے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، جو نہیں دی وہ بھی آپ کے پاس دعا کے آپشن ہے، تہجد کا آپشن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے سکتے ہیں چیز، تو آپ نے حسد نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو بار بار مائنڈ میں یہ نہیں لانا کہ اس کو یہ چیز کیوں مل گئی اور میں کیوں رہ گئی ہوں، اور کیا میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی، کہ مجھ سے زیادہ اچھی تھی، یہ چیزیں نہیں لانی۔ اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں ہر ایک کو اپنے وقت پہ، اور ہم نہیں جانتے وہ وقت میرے اور آپ کے لیے کیا ہے جس چیز کے لیے ہم دعا کریں ہیں۔ تو پازیٹیو رہنا ہے، اور اس سیریز سے سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے، اور خود قرآن پر کھولنا ہے، اور بھی بہت آیتیں ہوں گی، شاید میں نے جو ابھی ڈسکس نہیں کی ان باتوں کو جو ہمیں ملیں گی حدیثوں قرآن سے، کہ زبان کے گناہ سے اپنے رکن ہے، کہا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا آئین ہے، اس کی وہ غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی تکلیف نہیں پہنچا، تو ہم نے آئینہ بننا ہے، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے لیے کیا کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا مذاق نہ اڑائے، کوئی غیبت نہ کرے، کوئی ہمارے لیے برا نہ سوچے، برے ورڈز یوز نہ کرے، تو ہم آئینہ بننا ہے۔ ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے کوئی برے ورڈز نہیں یوز کرنے، کوئی لینگویج یوز نہیں کرنی ابیوسیو، اور دوسرے کو ہیوملیٹ نہیں کرنا اپنے، کیونکہ آپ خود یہ پسند کرتے ہیں نا کہ آپ کی عزت ہو، تو آپ نے بھی دوسرے کو عزت دینی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیں گے، کہا ہے نا کہ تم دوسروں کے عیب چھپاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے چھپائے گا، معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بلند کریں گے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑ گئے نا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑے گا، جو تم چار دیواریوں میں چھپ کے بیٹھے ہو نا، جب اللہ تعالیٰ نے ٹھان لی نا کہ تمہیں نقصان پہنچانے کی، تمہیں رسوا کرنے کی، پھر کوئی بھی ہمیں عزت نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ نے سیکھنا ہے، اور کوئی مسٹیک ہو، کوئی میں نے ورڈ غلط یوز کر لیا ہو، کیونکہ ریکارڈنگ میں ہم بول رہے ہوتے ہیں لگاتار، میں بھی کوئی چیز غلط ہو گئی ہو، کوئی ورڈ کوئی ریفرنس میں نے غلط دے دیا ہو، میں بھی میرا نالج کم ہے، جتنا ہے میں نے اتنی کوشش کی آپ کو سمجھا سکوں ایزی ورڈز میں، پھر بھی اتنا زیادہ تو میں نہیں سمجھا سکی جتنا میں چاہتی تھی کہ کروں، تو آپ خود بھی سرچ کریں کہ یہ گناہ میں نے چھوڑنا ہے، اس میں کیسے اور سرچ کر سکتی ہوں میں، اور زبان سے یہ ورڈز شرکیہ یوز نہیں کرنے، جو اکثر گانے ہوتے ہیں وہ بھی شرکیہ اس میں کلمات ہوتے ہیں، تو وہ نہیں اپنے گنگنانے کہ نہ آپ تو انجوائے کریں میوزک گنگنا رہے ہو، لیکن وہ شرکیہ ورڈز ہیں اور اس میں عمل کا کہ شرک کر جائیں، نافرمانی کر جائیں،
تو اپنی زبان کو آرگیومنٹ سے روکنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ کے دین پہ نہیں کرنے، کسی انسان کے بارے میں نہیں کرنے، اپنے آپ کو بے نیاز کر دیں، اپنی لائف سے مطلب رکھیے، اپنے ارد گرد لوگ جو ہیں آپ کے ان کی کیئر کریں، کیوں کوئی کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیوں کس طرح کر رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے۔ جب آزاد کریں گے آپ کی لائف بہت پرسکون ہو جائے گی، کیونکہ پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کوئی لوگ کیا کریں۔ اتنا بندہ بے سکون ہوتا ہے نا جب دوسروں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس نے اس طرح کیوں کیا ہے، تو جو اس پہ جب پتہ لگتا ہے کسی کو ترقی ملی ہے تو دل کو کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں ترقی مل گئی، تو ہر طرف سے بے سکونی ہم نے اپنی آدھی بے سکونی خود ہی نہ خرید لی، اللہ تعالیٰ نے نہیں ہمارے حصے میں رکھی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، اور اسے ضرور سیکھنا آپ نے۔ اللہ حافظ۔